جی حسیب صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ ایک وہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ کتب علیکم القتال، جی اس کے بارے میں جو ہمارے غیر جماعت جو مسلمان ہیں جی وہ مسیح موت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دین کے لیے اب جنگ و جدال جو ہے وہ حرام ہے، جی اور جو ہمارے غیر مسلم ہیں جو وہاں پہ میرے جو انگریز کولیگز ہیں جی وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ کتب علیکم الصیام ہے، تو دونوں حکم جو ہیں قیامت تک کے لیے ہیں، اور مطلب اس چیز کو وہ یہ دونوں دو قسم کے یہ اس میں موقف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ایک تو ویسے انہیں یہ بھی بتائیں کہ کتب علیکم الصیام جب کہا گیا روزوں کے لیے بھی شرائط ہیں، اسی طرح قتال جہاد کے لیے بھی شرائط ہیں، لیکن میں طاہر مجیب راشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر ان کے دونوں پہلوؤں کے اختصار کے ساتھ کچھ بتا سکیں۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس میں جو پہلی آیت انہوں نے بیان کی ہے اس میں دیکھیں الفاظ آگے بھی ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ وہ صحابہ کی سرشت اور فطرت یہ تھی اسلام کے پیروی میں کہ وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسا پہلے میں حدیث کا حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تو وہ بھی لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حالات کی مجبوری سے جب لڑائی ان پر نافذ کی گئی تو ان کو پھر اس لڑنے کی اجازت دی گئی۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کی جو مبارک زندگی ہے اس کے ابتدائی سال 13 مکے میں گزرے، اس عرصے میں ظلم و ستم آپ پہ ہوتا رہا، زیادتیاں ہوتی رہیں آپ پر، آپ کے عزیزوں پر، آپ کے ماننے والوں پر، بہت بہت مظالم ہوئے، ایسے مظالم کہ جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا، نہ دفاع کا اجازت دی گئی، تو 13 سال اسی میں گزر گئے۔ پھر جب ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی اس آیت کے مطابق خاص طور پر اس بات کی اجازت دی کہ اگر لڑائی تم پر مسلط کی جاتی ہے تو تمہیں اس کا جواب دینے کا اختیار ہے اور اس کی اجازت دی جاتی ہے، تو اس وقت کے لحاظ سے اس کی اجازت دی گئی اور وہ دفاعی جنگ ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اسلام نے از خود بلا وجہ لڑائی کرنے یا دوسرے ممالک کو تاراج کرنے اور خون ریزی کرنے اور قتل و غارت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جب لڑائی ان پر نافذ کی جاتی ہے پھر ان کو اس کے جواب میں اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے، اور دفاع میں جو خون ریزی ہوتی ہے وہ پھر ہوتی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ اب دین کے لیے حرام ہے یہ جنگ اور قتال، تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق ہے جس کا ذکر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو یضع الحرب، کہ اس زمانے میں جنگوں کا التوا کر دیا جائے گا۔ یہ حکم جو اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن چونکہ یہ موقع ایسا نہیں کہ جس میں اسلام کی اشاعت کے لیے لڑائیاں کی جائیں، بلکہ قلم کے جہاد کا وقت ہے، کیونکہ قلم کے فتنے کے ذریعے قلم کے زور کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کے جواب میں آپ نے فرمایا سیف کا کام قلم سے ہے دکھایا ہم نے، کہ اس زمانے میں ہم قلم کا جہاد کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا قتال ہے لڑائی کا، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یضع الحرب، کہ اس زمانے میں جنگوں کا التوا کر دیا جائے گا۔ جب کبھی ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے، جب جنگ کی صورت بنے گی تو اس صورت میں دفاعی جنگ والا حکم اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اس دور میں جو مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ گزر رہا ہے اس میں چونکہ دشمن یہ طریق اختیار نہیں کر رہا، اس لیے اس کے جواب میں بھی یہی پیشگوئی آپ کی پہلے سے ہے جس کے پورا ہونے کا آپ نے ذکر فرمایا۔ شکریہ۔ جی صاحب کا ایک حوالہ میرے سامنے آ گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ناسخ و منسوخ قرآن شریف میں قائل ہی نہیں ہے، تو جب ہم مسیح صاحب قائل ہی نہیں ہے کسی حکم کے نسخ کے، تو وہ جہاد کو منسوخ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت مسیح صاحب نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ عیسائیوں نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہ اسلام پرانے زمانے میں تلوار کے زور سے پھیلا تھا، نہ اب پھیلے گا، ایک بات۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ اسلام کے خلاف تلوار، اسلام کو ختم کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جاتی، کوئی پادری دکھا دیں کوئی تلوار اٹھا رہا ہو، بلکہ قلم اٹھا رہے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ قلم کے ساتھ جواب دو۔ یہ حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ تلوار اٹھاؤ گے تو اسلام کو بدنام کرو گے، یہ حضرت مسیح صاحب نے وضاحت فرمائی ہے، جس کے اوپر مولوی توڑ مڑوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صاحب نے گویا جہاد ختم کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جہاد روحانی صورت
سے رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانہ کا جہاد یہی ہے کہ اعلاء کلمہ اسلام میں کوشش کریں، مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں، دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلائیں۔ یہی جہاد ہے، یہ غور سے سنیں، یہی جہاد ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر نہ کر دے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ تو حضور نے التوا کی بات کی ہے کہ ان حالات میں تلوار کا جہاد نہیں ہو سکتا، بلکہ ان حالات میں قلم کا جہاد کرو، تا آنکہ اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت پیدا کر دے جس میں تلوار کا جہاد واجب ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین سے یہاں پہ ہم یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ جس چیز پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جہاد کے بارے میں جو حضور نے درست تعلیمات بیان فرمائی اسلام کی، ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس میں ایک تو ہم نے ہسٹورینز کے ساتھ بھی بات کی، ایک پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال کے ساتھ ہم نے بات کی، ان کی پوری گفتگو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسکیجول میں کسی وقت رکھیں گے، سنائیں گے، اگلے پروگرام میں اس گفتگو کا کچھ حصہ ہم ضرور پیش کریں گے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ جس وقت حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یہ بات بیان فرما رہے تھے، اس وقت اور لوگ بھی، اور علماء اسلام بھی اس چیز کے قائل تھے، انہوں نے نام بنام بتایا کہ یہ لوگ بھی قائل تھے، یہ بھی قائل تھے، یہ بھی قائل تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے جتنے بھی تمام علماء اب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، اخبارات میں بیان دیتے ہیں، وہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب ویسٹرن میڈیا ان کو پوچھتا ہے کہ ہاں جی آپ بتائیں یہ سوسائڈل بمنگ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی شرائط ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ جس طرح جی چاہے، جو مرضی جی چاہے اٹھ کے کر دے۔ بے نظیر بھٹو نے جو اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی ریکنسیلیشن کے نام سے، اردو میں مفاہمت کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس میں بھی مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز بیان کی کہ جہاد کے جو ہے وہ کچھ ایسی قسمیں، ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا جہاد ہے، اور جو ہے وہ دوسرا جہاد جو ہے جس میں ویپنز انوالوڈ ہوتے ہیں، اس کے بہرحال کچھ شرائط ہیں۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے، ان کو یہ بھی کہا کریں کہ اپنے حضرت مسیح علیہ السلام نے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا نہیں فرمایا تھا۔ جماعت احمدیہ تب بھی یہی کہتی تھی، آج بھی اسی موقف پر قائم ہے، لیکن آپ اپنے لیڈروں کو دیکھیں کہ جو موچی دروازے میں کچھ اور کہتے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے لیے کوئی اور سٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں، اس تضاد کو دیکھیں، آپ کو حقیقت خود بخود